بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بعد۔ میرے محترم بزرگ بھائیو، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حکیم۔ میرے محترم بزرگ بھائیو، اسلام نے عورتوں کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے، یا عورتوں کو جو حقوق اسلام نے دیے ہیں، دنیا کے کسی دھرم نے، کسی مذہب میں بے شمار ادیان اور مذاہب ہیں، کسی بھی دھرم اور کسی بھی مذہب میں عورتوں کے وہ حقوق نہیں ہیں جو اسلام نے دیا ہے۔ پہلے زمانے جاہلیت میں عورتوں پر ظلم ہوتا تھا اور عورتوں کے حقوق کی پامالی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہا کہ ان کے لیے عورتوں کے وہی حقوق ہے، ان کے اوپر جو مردوں کے حقوق ہے، معروف اور بھلائی کے ساتھ، لیکن درجات اور فضیلت میں مردوں کی فضیلت ہے عورتوں پر، اور واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ عزیز اور حکیم ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ وَلَهُنَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ الْحَقِّ مِثْلَ مَا لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ فَلْيُوَدِّ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مَا يَجِبُ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے جس طرح حقوق مردوں کے اوپر ہے، اسی طرح مردوں کے اوپر بھی عورتوں کے حقوق ہے۔ فَلْيُوَدِّ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، تو ہر ایک آدمی مرد عورت میں سے کہا کہ اس کے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ وہ جو ہے اپنا حق ادا کرے بھلائی کے ساتھ۔ اس لیے میرے محترم بزرگ بھائیوں، اس سے پتہ چلا کہ اسلامی شریعت کے اندر عورت اور مرد کے اندر مساوات ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ پہ فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر وانثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، تو یہاں پہ مرد اور عورت کو ایک ساتھ ذکر کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ شرعی احکام میں مرد اور عورت دونوں برابر ہے، اور جہاں جہاں قرآن نے خطاب کیا ہے مرد اور عورت کو ایک ساتھ، ہاں الا ہے کہ بعض حالات جو عورتوں کی طبیعت اور مزاج کے مطابق ہے اس میں مختلف ہے، تو بعض چیزوں میں جو عورت کی طبیعت اور مزاج کے موافق ہے اس جگہ پر صرف فرق ہے۔ تو یہ حقوق ہے عورتوں کے اسلام کے اندر، اور اسی طرح عورتوں کو اسلام نے ویسے تو بہت بے شمار حقوق جو ہے اسلام نے دیے ہیں، ان میں سے یہ سمجھ لے جیسے فسخ نکاح، کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے اور حق زوجیت ادا نہیں کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے، تو عورت کو فسخ نکاح، عقد نکاح کو فسخ کرنے کا حق دیا ہے۔ اسی طرح عورتوں کو کسب حلال کی حریت دی ہے۔ اسی طرح عورتوں کو زوج اور شوہر اختیار کرنے کا حق دیا ہے۔ اسی طرح عورتوں کو مسلمانوں کے بیت المال میں بھی حق ہے۔ اسی طرح حق مہر عورتوں کے لیے ہے۔ اسی طرح میراث میں اسلام نے حق دیا ہے، ان کے حقوق دیے ہیں، جبکہ میراث کے اندر زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو کچھ نہیں دیا جاتا تھا۔ اسی طرح عورتوں کو کفن دفن میں بھی ان کو اجازت دی ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اگر کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے تو اسلام نے حد قذف نافذ کیا ہے، 80 کوڑے، کہ جو شخص بغیر دلیل کی کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے، یہ بھی عورتوں کے حقوق میں داخل ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص
عورت کی عزت اور عصمت کی حفاظت میں اگر کوئی شخص قتل ہو جاتا ہے اس کو شہادت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ یہ سب حقوق ہے اسلام کے اندر میرے محترم بزرگ بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب اللہ اور صحیح سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔